آپ کی سوچ ہے کہ ممبر کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کو سنبھالا جائے، بزنس کیا جائے، تو اس سوچ کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، اس سوچ کے پیچھے ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ علماء کرام یا جو دینی معاملات کرنے والے لوگ ہیں، جو مسجد کے ائمہ کرام ہیں، جو مدارس کے اساتذہ ہیں، جو جامعات کے اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، یا جو دین کی خدمت کرنے والے افراد ہیں، یہ اپنی اس مذہبی چیز کو چھوڑ کر، دین کی خدمت کو چھوڑ کر کاروبار کرنے کی طرف آئیں۔ صحیح۔ قطعاً ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں، صحیح، اپنے سورس آف انکم کو بڑھائیں، تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ دین کی خدمت بھی جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی مضبوط ہوں۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیات اگر پڑھیں، یہ جو طبقہ ہے ہمارا، یہ معاشرے کا سب سے معتبر ترین اور عزت دار طبقہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کو مالی حوالے سے سب سے بہتر ہونا چاہیے، سب سے اسٹرانگ ہونا چاہیے، تاکہ یہ دین کی خدمت کے اندر مزید معاون اور ثابت ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن پاک اگر آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کا فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق کو تلاش کرنا، معاش کا کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کا جو رزق ہے اپنے ذمے پر لیا ہوا ہے، لیکن جتنے بھی ہیں ان کو کوشش کے ساتھ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم علماء کرام کو صرف ایک چیز پر منحصر نہ کریں، بلکہ علماء کرام یہ جو چیز ہے تجارت والی اس طرف آئیں، اور اس کے تحت نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ تو یہ تجارت کرنا ایک صرف دنیاوی کام نہیں ہے، یعنی جو تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا بندہ ہے، آپ اس کو دنیا دار نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ دینی ماحول سے نکل گیا، یہ دینی کام نہیں کر رہا۔ بلکہ اگر آپ اس چیز کو ایز اے سنت لیں کہ یار تجارت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا یہ انداز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ تجارت کرتے تھے۔ بالکل۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انٹرنیشنل قسم کے بزنس مین تھے۔ آپ کا تجارت، آپ کا جو بزنس تھا، آپ کا جو کاروبار تھا، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا تھا۔ وہ اونٹوں کے اوپر مال لاد کر بیچتے تھے، غلے کا، اناج کا کاروبار تھا، کھجور کا تھا، خشک میوہ جات کا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وقت تو سب سے بڑے، یعنی ہمارے دور کے اندر دیکھیں نا تو جو ٹرک، جو ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، یہ سب کنٹینر چل رہے ہوتے ہیں، تو کنٹینر ہیں، اس دور کے کنٹینر وہ اونٹ تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کنٹینر اس وقت کے تھے، وہ پورے مال سے لدے ہوئے، وہ 900 ہوتے تھے، ہزار ہوتے تھے۔ تو آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے بزنس مین تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو جن کے حصے میں جو بھی صحابی آئے، انہوں نے اپنا آدھا مال ان کو دے دیا۔ اگر ان کے پاس زیادہ تعداد میں ازواج تھی تو انہوں نے ایک کو طلاق دی اور ان سے نکاح کی صورت ہوئی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ آفر ہوئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ صحیح۔ کیوں؟ آپ کے پاس ایک سکل موجود تھی سیل کرنے والی۔ آپ بازار کے، آپ نے ایک چیز خریدی، اس کو بیچا، ایک سے دوسری کرتے کرتے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ کی وفات ہوئی تو کثیر مال کے آپ مالک تھے۔ وہ آپ کی ازواج کے اندر، صحابہ کے اندر، غرباء و مساکین کے اندر تقسیم ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دیکھیں آپ کا انداز کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں مال تجارت، ہمیں غزوے کے لیے مال چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کتنے اونٹ پیش کیے؟ ایک دفعہ کھڑے ہوئے تو 100، پھر دوسری دفعہ 200، پھر 300، یہاں تک کہ دینے کی باری آئی تو کتنے دیے؟ 900 تک آپ نے دیے، اور بھر کر غلے کے سمیت آپ نے دیے، ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے۔ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کون اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ کیوں؟
آپ کے پاس مال تجارت تھا جس کی بیس پہ آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو یہ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ یہ جو علماء کرام ہے، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، یہ صرف اپنی مسجد کی امامت پر یا مسجد کی سیلری پر یا اپنے مدرسے کی تنخواہ پر منحصر نہ رہیں، بلکہ یہ کاروبار کی طرف آئیں، یہ تجارت کی طرف آئیں، یہ بزنس کی طرف آئیں، اور اس بزنس کو دین سے الگ نہ سمجھیں، بلکہ یہ بزنس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ سنت سمجھ کر اس کو شروع کریں.